خواجہ آصف جس طرح سے خبردار کر رہے ہیں کہ کہیں ہم استعمال نہ ہو جائیں، ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے، کس کو مخاطب کر رہے ہیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ دونوں پارٹیز کے اندر مسئلہ ہے. پی ٹی آئی میں بھی یہ مسئلہ ہے اور پی ایم ایل این میں بھی آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مخالف کو جب تک ایلیمنیٹ نہیں کیا جائے گا، فارغ نہیں کیا جائے گا، راستہ نہیں بن سکتا. دیکھیے، یہ بھی ایک اپروچ ہوتی ہے پولیٹکس کے اندر جس میں آپ انٹالرنس شو کرتے ہیں اور اپنے مخالف کو خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں کبھی کامیابی آپ کو ہوئی نہیں ہے. اور پاکستان کی جو علاقے میں حیثیت ہے اور پاکستان جو علاقے میں بین الاقوامی سیاست میں یا ریجنل سیاست میں رول ادا کر سکتا ہے، وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب یہ اندرونی لڑائیاں بند کریں اور اپنی اقتصادیات کو غیر ملک پہ نہ ٹھہرائیں. دیکھیں نا، اس وقت ہماری اقتصادیات جو ہے نا بیرونی سورسز پہ رلائے کرتی ہے. ہم بڑی کامیابی کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ مل گیا، یعنی پاکستان وہ ملک ہے جو قرضہ ملنے پہ خوشی مناتا ہے، جبکہ قرضہ ایک لائبلٹی ہوتا ہے. تو اگر پاکستان میں یہ سیاستدان آپس میں لڑنا بند کر دیں تو ایک تو اداروں کا رول کم ہو جائے گا، چاہے اس میں جوڈیشری ہو، چاہے اس میں بیوروکریسی ہو، چاہے اس میں کوئی اور ہو. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ پرائمیسی سیاستدانوں کو ہو، پرائمیسی پارلیمنٹ کو ہو، پرائمیسی پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو ہو، تو پھر یہ لڑائیاں نہیں جاری رہ سکتی. تو اگر تو انہوں نے اپنے اقتدار کو کمپرومائز کرنا ہے، اپنے اقتدار کو ڈیپینڈ کرنا ہے، یعنی اس کا انحصار کرنا ہے اداروں پہ، تب لڑتے رہیں. آج یہ لڑ رہے ہیں، ایک کو سپورٹ حاصل ہے، کل کو کسی اور کو سپورٹ حاصل ہو سکتی ہے. تو لیکن پاکستان کا جو مستقبل ہمیں اچھا نظر آتا ہے وہ صرف اسی صورت میں نظر آتا ہے کہ اس ڈائیلاگ میں دونوں ایک دو قدم پیچھے ہٹ کے اگر کوئی درمیانہ راستہ نکالیں. اور اس میں زیادہ فائدہ گورنمنٹ کا ہے. اگر گورنمنٹ نے کچھ عرصہ کنٹینیو کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ کوئی راستہ نکالیں، کچھ کنسیشنز پی ٹی آئی کو دیں، کچھ کنسیشنز پی ٹی آئی سے لیں اور مل کے آگے چلنے کی کوشش کریں. یہ سمجھنا کہ ہم مئی 9 کو اور نومبر 26 کو ملا کے ان کو ہم پھینٹی کر کے ان کو فارغ کر سکیں گے. پاکستان میں آج تک سیاستدان فارغ نہیں ہوئے ہیں، اگرچہ کوششیں کی گئیں. ضیاء الحق کے زمانے میں پی 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 ٹارگٹ تھی اور اب پی 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 جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے، یعنی وہ اپنے ہسٹری سے لیسن نہیں حاصل کر رہی پی 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 کی لیڈرشپ. پھر ہم نے مشرف کے زمانے میں پی ایم ایل این کو ٹارگٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بعد تو ٹارگٹ نواز شریف تھے نا، 2017 میں تو فوکس تھا نا، لیکن پارٹی کا ٹارگٹ 99 کے بعد تھا. وہ بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی بھول گئے یہ لوگ. اچھا، اب پی ٹی آئی نے جب رول کیا ہے تو انہوں نے بھی یک طرفہ طور پہ چیزیں چلانے کی کوشش کی. اب پی ٹی آئی ٹارگٹ ہوئی بھی ہے اس وقت. تو میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پارٹیاں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کریں، اداروں پر انحصار کریں، اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ 3-4 کام نہیں کرنے اور یہ کرنے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گا نہ صرف آپ کے ہاں ایک حکومت مضبوط ہوگی بلکہ پاکستان کا جو کردار ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس پوٹینشل ہے، ایگریکلچر کا پوٹینشل ہے. ایگریکلچر ہمارا خراب چل رہا ہے. ہم ایگریکلچر کہتے ہیں، گندم ہم باہر سے منگاتے ہیں، کاٹن ہم باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم باہر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں. ایگریکلچر کا پوٹینشل ہے، لیکن اس کو گائیڈنس، اس کو ہیلپ کرنا اسی وقت ممکن ہے جب یہ لڑائیاں کم ہوں. اسی طرح آپ کی ٹیکسٹائل ایک ایسی انڈسٹری ہے جس نے پاکستان کی سٹینڈنگ انٹرنیشنل لیول پہ کریٹ کی ہے، لیکن اب کوالٹی میں مار کھاتے ہیں. آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے ازبکستان سے، آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے چائنا سے، بنگلہ دیش کے ساتھ، آپ کوالٹی میں مار کھا جاتے ہیں. تو پاکستان کا بہتر مستقبل یہی ہے کہ یہ ڈائیلاگ سے کوئی راستہ نکال لیں، ورنہ میری تو پریڈکشن یہ ہے کہ یہ دونوں صاف ہو جائیں گے. پی ٹی آئی بھی صاف ہو جائے گا، پی ایم ایل این اور پی 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 کا تو پتہ ہی نہیں لگے گا. خطرناک پریڈکشن ہے آپ کی، لیکن آپ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ مل بیٹھ کر ایٹ لیسٹ اتنا راستہ نکال لیں کہ پاکستان دائروں کے سفر سے باہر نکلے. ڈاکٹر صاحب، افغان چیک پوسٹوں کا استعمال ہوا، یقیناً افغان حکومت کے وسائل کا بھی استعمال ہوا ہوگا پاکستان میں در اندازی کے لیے. یہ کیا پیغام ہے پاکستان کے لیے اس میں؟ دیکھیے، پیغام تو بہت واضح ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے اور طالبان کی حکومت ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں
اور جیسا میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک میں لفظ استعمال کیا تھا نظریاتی، وہ نظریاتی کہہ لیں یا کچھ شیئرڈ ریلیجس ویوز کہہ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے جو ٹرم استعمال کرنا چاہیں، تو اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور جو طالبان کی قیادت ہے اس قیادت کو لیڈرشپ جو ہے ملا عمر سے شروع کر کے آگے تک اب تک لیڈرشپ ہے، اس لیڈرشپ کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹی ٹی پی والے. لہذا پاکستان کے لیے ایک مشکل سچویشن ہے، کیونکہ پاکستان کو دونوں ٹریک چلانے پڑتے ہیں. ایک طرف گفتگو کا ٹریک بھی چلانا پڑتا ہے کیونکہ سوسائٹل لنکیجز ہیں افغانستان میں اور پاکستان کے اندر، تو گفتگو کا ٹریک بھی چلانا پڑتا ہے. دوسری طرف پاکستان کو اپنی ڈٹرمنیشن بھی دکھانی ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردی کے اس پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ دو طریقے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ جو بارڈر آپ کا ہے، بارڈر کی سیکیورٹی کو انہانس کیا جائے، اسٹرینتھن، جس طرح اب ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، اسی قسم کے انسیڈنٹ وہ کر سکتے ہیں. باقی رہا یا دہشت گرد کو کراس اوور کروا کے پاکستان کے اندر آ کے گڑبڑ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر بارڈر سیکیورٹی کو آپ انہانس کرتے ہیں تو اس سے کم از کم انفلٹریشن یا جو در اندازی ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے. دوسرا آپ کو یہ بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک سپورٹ کہاں سے بلڈ ہو رہی ہے ان کے لیے، کون لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کوئی سپورٹ ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو وہاں انٹیلیجنس کا رول آ جاتا ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے رول پلے کرے. تو یہ تو ہے پاکستان کی طرف سے کارروائی، اور دوسری طرف جو ہے ڈپلومیسی کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور وہ اس میں یہی ہے کہ روس سے، ایران سے اور چین، یہ تین جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ بات پاکستان کو واضح کرنا چاہیے کہ پاکستان کی شکایت کیا ہے، پاکستان کے ایشوز کیا ہیں، اور پاکستان افغانستان سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ پاکستان بھی افغانستان کی مدد کرتا ہے، ان دی سینس کہ جو ٹریڈ ہے آپ کو، ان کے عام استعمال کی چیزیں ہیں، وہ ساری پاکستان سے جاتی ہیں نا افغانستان کے اندر، چاہے وہ ٹریڈ ہے، چاہے وہ اسمگلنگ ہے، لیکن بزنس تو ہے نا. سب انہیں اور دکانیں مل گئی ہیں اب، نہیں وہ جو ہے نا ان کو یہ سامان پاکستانی سے زیادہ آتا ہے. ایران سے جو ویسٹرن افغانستان ہے وہاں ایران سے چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن یہ باقی جو کابل اور یہ جو علاقے ہیں، یہ علاقے پاکستان سے لنکڈ اپ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں سفارتی محاذ بھی، دونوں محاذ ہمیں سختی سے آگے پرسو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے.